من كل باب كأنك تسألنا كما تشاء لكتابه للنسي بألفاظ الأولين بعد الرسول عاشرين قوي نبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. یہ رات بڑی مبارک رات ہے. وہ طبیعت کی ناسازی ہے، لیکن یہ رات قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے. یاد ہے نا، تقریباً 1 برس بیت گیا، ہم سب یہاں موجود تھے، اور بہت سے ہمارے پیارے ایسے ہوں گے جو آج یہاں نہیں ہیں. وہ مالک کتنا کریم ہے کہ ہماری کوتاہ عملیوں کے باوجود، ہماری نافرمانیوں کے باوجود وہ کیسا کریم آقا ہے، اس نے اس رات سے ہمیں محروم نہیں کیا. یہ وہ رات ہے کہ جس رات قرآن کریم کو نازل فرمایا گیا. لیلہ مبارکہ کا عنوان اس کو دیا گیا، کہیں لیلۃ البراکہ کا عنوان دیا گیا. اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا. اور ہم جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر وہ رات ہے جسے شب قدر کے نام سے ہم جانتے ہیں، اور رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو مبارک رات ہے نا، قرآن کے نزول کا ذکر فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات میں فرشتوں کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی، اور جب قدر والی رات آئی نا تو یہ ذمہ داری مکمل ہو گئی. یہ بہانے ہیں مالک کے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رجب کا مہینہ آتا نا تو رمضان کی تیاریاں شروع کر دیتے. رجب کے مہینے کے بڑے فضائل ہیں، بڑی مبارک ساعتیں ہیں جو اس مہینے سے منسوب ہیں. پھر شعبان کا مہینہ، رجب کے مہینے میں معراج کی شب آئی، پھر امت کی بخشش کا بہانہ بن گیا. نبی آخر الزمان ہمارے آقا کتنے قریب ہیں. ارے حاضرین، اے کاش کہ ہمیں معلوم ہو جاتا کہ آقا کی رحمت للعالمین کیسی ہے. ہمیں کریم آقا کے نام سے نسبت حاصل ہو گئی، آپ کے نام کے رشتے سے ہم منسوب ہو گئے. سب سے پہلا کام کیا ہوا؟ پہلے قوموں پر اجتماعی عذاب آیا کرتے تھے، اللہ نے اجتماعی عذاب ختم کر دیے. پوری قومیں بندروں کی شکل میں بدل گئی. لیکن اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے کہ اپنے حبیب کی امت پر صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی عذاب ختم کر دیا. پھر زمین کی ہر جگہ کو مسلح بنا دیا. جہاں بھی پاک جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، رب کی بارگاہ میں سجود و قیام کرو، وہی مقام تمہارا مسلح بن جائے گا. ارے حاضرین، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. آج
اس مبارک رات میں ہم بیٹھے، شعبان المعظم وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس ماہ مبارک میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے نفلی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، بلکہ یوں کہوں کہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اور اس رات کے بارے میں ابھی جو قرآن کریم فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اللہ فرماتے ہیں اس رات میں بہت سے مضبوط کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ زندگی کی ساعتیں موجود تھیں، ہمیں اللہ کریم نے پھر سے یہ مبارک رات عطا فرما دی۔ قسمت والوں کو یہ رات نصیب ہوتی ہے۔ اور اس رات کے بارے میں بتاتا چلوں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا، فرمایا اس رات ہر آنے والے کا بھی فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور جس نے اس دنیا سے جانا ہے اس کا بھی نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات خصوصی طور پر روزے کا اہتمام کرتے، جب اس رات میں اگر میں اللہ کی بارگاہ میں جب اللہ کریم کی مجھ پر نظر پڑے تو میں روزے سے ہوں، میرا روزہ قبول ہو جائے، کیونکہ روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور کسی عبادت کے بارے میں ایسا نہیں کہا۔ مالک جب اتنا عظیم ہو، مالک جب وہ ہو جس کے خزانے لامحدود ہوں، جس کی عطائیں لامحدود ہوں، تو جب وہ اپنے کسی محبوب کام کی جزا دے گا تو اس در سے عطاؤں کا عالم کیا ہوگا۔ آج ہم چاہتے ہیں نا بھائی کسی مالدار کے پاس چلے جائیں، کسی امیر کے پاس چلے جائیں، کسی صاحب ثروت بندے کے پاس چلے جائیں، اور وہاں جائیں گے، اللہ نے اس کو دینے والا ہاتھ عطا کیا ہے، مدد کرے گا۔ جس کو اللہ دینے والا ہاتھ عطا کرتا ہے نا، یہ بھی اس مالک کا خاص کرم ہوتا ہے۔ ورنہ اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے کہ ساری زندگی محنت کرتے رہے، ایک انڈسٹری لگائی، 2 لگائی، 10 ہو گئی، اربوں کا بینک بیلنس ہو گیا، ادھر بینک میں اربوں کا بیلنس ہے، ادھر 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا تو رونے لگے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچنے کی توفیق نہیں۔ ارے حاضرین، ایک بات کرتا چلوں، والد گرامی اللہ ان کو صحت دے، ان کی ایک بات مجھے بڑی پسند آئی۔ ایک دن بیٹھے تھے، فرمانے لگے کہ اللہ کے قرب کو، ولایت کے مقامات کو ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ پروردگار تو مجھے بھی اپنے پیاروں میں شمار کر لے، اے باری تعالیٰ مجھے بھی ان بندوں کے ساتھ کر دے جن پہ تجھے پیار آتا ہے، جنہیں تو اپنا محبوب جانتا ہے، جو تیرے اتنے محبوب ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ غلطی سے بھی ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دے تو تیرا عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ اے باری تعالیٰ تو ہمیں بھی ان بندوں کی نسبت عطا کر دے۔ تو والد گرامی فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک ایسا عمل ہے جو کہ اللہ کے قرب کو، روحانیت کو حاصل کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ ارے حاضرین، آج کی رات توبہ کی رات ہے، آج کی رات دعاؤں کی رات ہے، آج کی رات اللہ کریم آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک آسمانوں سے ندائیں آتی ہیں کہ ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی گناہگار خطا کار کہ جسے اپنے کیے پر ندامت ہو جائے۔
جسے یہ یاد آ جائے پروردگار جوانی بھی گزر گئی، بڑھاپا بھی آ گیا، جوانی کی طاقت کو بھی میں نے ان ہاتھوں سے دیکھا، اور آج بوڑھا ہو چکا ہوں، جسم میں جان نہیں ہے، پیروں میں سکت نہیں ہے، گھٹنے جواب دے چکے، ٹانگوں میں طاقت نہیں ہے۔ اے باری تعالیٰ میں تو کسی کام کا نہیں، اولاد بھی مجھ سے منہ پھیر چکی، دنیا بھی مجھے بیکار سمجھتی ہے۔ اے پروردگار میں بالکل بیکار ہوں، میں نے جوانی نافرمانی میں گزار دی، بڑی صحت تھی، سرخ و سفید رنگ تھا۔ ارے آج جو بزرگ جو بابے ہمیں نظر آتے ہیں، کمر جھکی ہے، ہاتھ میں عصا ہے اور بڑی مشکل سے چلتے ہیں، ذرا غور کیجئے جوانی ان پر بھی آئی تھی، جوانی کے مزے انہوں نے بھی لیے تھے، جوانی کی صحت کو انہوں نے بھی دیکھا تھا، لیکن اللہ کریم ہمیں زندگی میں بتاتے ہیں اے بندے یہ دیکھ، اگر زندگی ہوئی بوڑھا ہو جائے گا، تیرے اعضاء کمزور ہو جائیں گے، تیرا مزاج بچوں کی طرح ہو جائے گا، تو پھر دوبارہ اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ اب وہ بندہ ہے، مجھے یاد آ گیا واقعہ، مولانا روم لکھتے ہیں ایک بوڑھا تھا، سرنگی بجانا تھا، آواز بڑی کمال تھی، جہاں بھی اس نے اپنی دھن میں، اپنی لے میں اپنی آواز کو سنانا، آواز کے پس منظر میں سرنگی کی دھن ہوتی تھی اور سینکڑوں مداح اکٹھے ہوتے، بڑی اس کی خدمت ہوتی، زندگی عیش و عشرت سے گزر رہی تھی، زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ ارے جب پیٹ بھرا ہو، ہاتھ میں پیسہ ہو، سامان تعیش ہو، ارد گرد چاروں طرف آپ کی تعریف کرنے والے لوگ ہوں، آپ کی سر پر ہر بندہ واہ واہ کرتا ہو، تو پھر اللہ کی یاد سے بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ مولانا روم مثنوی مولانا روم میں ذکر کرتے ہیں کہ وہ بندہ، اس کی جوانی گزر گئی، جب جوانی ڈھلنے لگی نا، آواز میں وہ دم نہ رہا، سر میں وہ اثر نہ رہا، اب ہوا کیا، دنیا نے ٹھکرا دیا، یہاں تک نوبت آ گئی کہ فاقے آنے لگے، جب پیٹ خالی ہوا، فاقہ مستی ہوئی، تو یاد آ گیا میں تو اس مالک سے غافل ہو گیا جس نے بھری جوانی میں میری نافرمانیوں کے باوجود بھی میرا رزق بند نہیں کیا، میں نافرمانیوں پر نافرمانیاں کرتا رہا، اس نے میری پکڑ نہیں کی۔ اے باری تعالیٰ اب میں کمزور ہو چکا، اب میرے جسم میں طاقت نہیں، اب میری آواز میں وہ حسن نہیں، وہ لے نہیں، وہ ترنم نہیں، اے پروردگار دنیا نے ٹھکرا دیا ہے، کوئی میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، کوئی مجھے چند لقمے کھانے کے لیے بھی نہیں دینا پسند کرتا۔ اے باری تعالیٰ اب کدھر جاؤں؟ توڑتا ہوا وہ بوڑھا بقی کے قبرستان میں آ گیا۔ ذرا غور کیجئے اس بوڑھے کا عالم کیا ہوگا۔ خیال ہے وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو خالق و مالک کل ہے، وہ تو مختار کل ہے، وہ تو رب ذوالجلال ہے، ارے وہ تو لامحدود خزانوں کا مالک ہے، ارے اس کے خزانوں میں سب سے بڑا خزانہ مغفرت کا خزانہ ہے، اور اس کی تمام صفات پر اس کی رحمت کی صفت جو ہے وہ غالب ہے۔ اے باری تعالیٰ تو کتنا کریم ہے، میں نے ساری زندگی تیرے کرم کو پہچانا ہی نہیں، میں دنیا میں ایسا غافل ہوا، جوانی کی مستی میں ایسے کھو گیا کہ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ کیسے کریم کو بھلائے بیٹھا ہوں۔ اب
بقی کے قبرستان میں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حدیث پاک ہے نا لعنین المسنبین احب علی من زجل المسبحین. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کریم آقا نے ہمیں بتایا، حدیث قدسی ہے. اللہ فرماتے ہیں ایک بھری محفل ہے، سارے لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، سب کے سب لوگ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں، علماء بھی فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ سبحان اللہ کہہ دیجئے، جنت میں محل تیار ہو جاتے ہیں. اللہ کو بڑا محبوب ہے اس کی حمد و ثنا کرنا. بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے دو کلمات ایسے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ ہیں بہت مختصر لیکن ان کا وزن اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے. اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ ایک محفل ہے، بڑا مجمع ہے، مجمع میں ہر بندے کی زبان پر اللہ کی حمد ہے. وہ کیسا کریم آقا ہے. اللہ فرماتے ہیں اس تمام مجمع کی حمد و ثنا ایک طرف، غور سے سنیے گا، اس تمام مجمع کی جو دل سے میری تسبیح بیان کر رہا ہے، جس میں ہر ایک بندہ میری حمد و ثنا میں گم ہے، اللہ کہتے ہیں وہ تمام بندوں کی حمد و ثنا ایک طرف، اور ایک تنہائی کے اندر ایک گناہگار بندہ بیٹھا ہے جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، آج ندامت ہو گئی، آنکھیں نم ہو گئی، ہچکیاں بند گئی. اللہ فرماتے ہیں مجھے لعنین المذنبین احب علی من زجل المسبحین، اس گناہگار کی سسکتی ہوئی آواز مجھے مجمع کی حمد و ثنا سے زیادہ محبوب ہے. اب جناب وہ جو پیر چنگی کہا بھائی تعالیٰ، کہا بھائی تعالیٰ بندہ تم میں تیرا ہوں، اگر تیری بارگاہ سے بھی ٹھکرایا گیا تو کدھر جاؤں گا؟ اگر تیری بارگاہ سے بھی میں میرے غم پہ مداوت ہوں کدھر جاؤں گا؟ رونے لگا، سرنگی بجا کر اپنے رب کو منانے لگا. آنسو بہتے تھے، سرنگی بجاتا تھا، کہتا تھا بندہ تو میں تیرا ہوں اور جانتا ہوں تو بڑا قریب ہے، تیرے در سے کبھی بھی مجھے اپنے بندے سے بڑا پیار ہے. آقا نے فرمایا نا، ایک صحابی تھے، قربان جاؤ، جن کا نام صحابی ہو وہ نسبت کیسی کمال ہے. چشمے تصور میں لائیے کہ جسے آقا کے دستے اطہر پر ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، جو چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، کہ میرے جو ساتھی ہیں نا یہ کون ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کے جو ساتھی ہیں یہ وہ لوگ ہیں، قرآن تو قرآن ہے ہی، قرآن سے پہلے بھی تورات اور انجیل میں بھی ان کا ذکر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے. وہ صحابی بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار یہ جگہ بڑی کمال ہے، اللہ کریم ہم سب کو بیت اللہ شریف حرمین شریفین کی زیارت عطا فرمائے. اب بیت اللہ شریف کا منظر سامنے، دعا مانگنے والے صاحب نسبت جن کی شان صحابیت ہے، ہاتھ اٹھا لیے، کہا بھائی تعالیٰ تیرا گھر میں نہیں ہے، تجھے تیرے گھر کا راستہ دیتا ہوں. اور اپنی مناجات اور عرض کرنے لگے، آنسو بہہ رہے ہیں. کریم آقا یہ منظر دیکھ رہے تھے، رب کریم کی بارگاہ میں اپنے صحابی کی مناجات کو دیکھ رہے تھے. کہا، فرمایا اے صحابی تو رب کو اپنے بندہ ہونے کا واسطہ دے، تو جانتا نہیں ہے
کہ رب کو اپنے بندے سے پیار کتنا ہے، تو مانگ اس طرح، اے پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تیرا بندہ ہونے کا واسطہ ہے، تو مجھ پر کرم فرما۔ تو پیر چنگی بقی کے قبرستان میں رو رہے ہیں۔ عجیب عالم ہے، جب زمانے کا ٹھکرایا ہوا، حالات کا مارا ہوا، دنیا جس سے منہ موڑ چکی، فاقہ مستی جس پر ٹوٹ پڑی، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی طبیعت کو پوچھنے والا نہیں، کوئی شناسا نہیں، جو شناسا تھے وہ بھی منہ موڑ گئے، ارے کوئی دوست نہیں جس سے اپنے دل کا دکھ بیان کر سکوں۔ کہا وہ تو ہے نا جو مالک ہے، وہ تو کبھی نہیں چھوڑے گا مجھے، اس کا کرم کے سمندر میں میں آ کے رہوں گا۔ اے باری تعالیٰ، میرے گناہ چاہے زمین سے آسمان تک ہو جائے، لیکن میں جانتا ہوں تیرے کرم کے خزانے میرے گناہوں سے کہیں زیادہ وسعت کے حامل ہے، کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تو عظیم ہے، تو رب کریم ہے، تو خدا وحدہ لا شریک ہے، تو تمام خزانوں کا مالک ہے، تمام بادشاہیوں کی مالک تیری ذات ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ تجھے اپنے بندے سے بڑا پیار ہے۔ یہ مناجات چل رہی ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، سرنگی بجائی جا رہی ہے، اتنے میں دور کس کا ہے؟ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق کا دور ہے۔ آپ کو جانتے ہیں کہ فاروق اعظم کون ہے؟ جن کے سائے سے بھی شیطان پناہ مانگتا تھا۔ کہتے ہیں اور آپ کے سامنے اگر کوئی موسیقی کے آلے بجائے تو اسے تو بڑی سزا ملتی تھی۔ ارے حاضرین، سیدنا عمر فاروق آرام فرما رہے ہیں، غیب سے ندا آئی، اے عمر اٹھو، میرا ایک بندہ ہے بقی کے قبرستان میں، بہت پریشان ہے، اس کے آنسو بہ رہے ہیں، اللہ اس کو توبہ کی توفیق بھی نصیب ہو جائے گی، وہ سرنگی بجا رہا ہے، اسے کچھ نہ کہنا، جاؤ جا کر اسے تسلی دو۔ کیا کرم ہے آپ اس رب کا؟ بلکہ میں تو رب کے لیے اکثر لفظ مالک استعمال کرتا ہوں۔ مالک کیسا ہے؟ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر عمر فاروق کہتے ہیں کہ ننگے پیر دوڑتے ہوئے منتظر تھے، یہ کون ہستی ہے کہ جس کا مجھے پیغام ملا ہے، غیب سے ندا آئی ہے، اللہ کا کتنا پیارا ہوگا۔ کہتے ہیں بقی کے قبرستان میں جب پہنچے نا، وہ بوڑھے نے جب دیکھا امیر المومنین آ گئے، میں سرنگی بجا رہا ہوں، اس نے کہا کوڑے پڑے یہ تو کام نہیں لگا۔ کہا پریشان مت ہو، تمہارے لیے تمہارے رب نے سلام بھیجا ہے، ایسا کریم رب۔ اور حاضرین، اس رات نام لکھ دیے جاتے ہیں، ان کے بھی لکھ دیے جاتے ہیں جو اگلے سال اس دنیا میں نہیں ہوں گے، اگلی شب برات پر یہاں پر نہیں ہوں گے۔ ہمارے کتنے ہی پیارے، کتنے ہی جوان، کتنے ہی بزرگ اس دنیا سے چلے گئے، جن کی یاد آج بھی ہمیں تڑپاتی ہے۔ تو آج کی رات ہمیں یہ دعا بھی کرنی ہے، پروردگار تو اس مبارک رات کے طفیل ایک بار پھر ہمیں شب قدر کی نعمت عطا فرما، ایک بار پھر ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تو ہمیں نیکی کی محبت عطا فرما، اور بحیثیت قوم جو سستی، جو کاہلی، جو تساہل کا ہم شکار ہیں، یہ بھی دعا کرنا ہے پروردگار ہمیں اس وقت کی قدر و قیمت کی پہچان عطا فرما۔ ہم گھنٹوں فضولیات میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ارے حاضرین، پھر میں یہ کہتا ہوں اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، خدا را
قرآن سے نسبت مضبوط کیجیے، کم از کم ایک بار ترجمے کے ساتھ قرآن کو ضرور پڑھیے۔ محشر میں جب قرآن کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا تو کیا کہیں گے کہ وہ کتاب جو ہمیں عطا کی گئی، جس کتاب کی دعوت کے لیے ہم بھیجے گئے، ارے ہم نے تو ایک بار بھی نہیں پڑھا، ایک بار بھی اس پر غور نہیں کیا، ایک بار بھی اس کے ترجمے کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی۔ والد گرامی فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے نا، آج کل ان کا معمول کیا کمزور ہو چکے ہیں، لیکن ان کے معمول پر میں حیران ہوں۔ اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، موبائل پر قرآن کریم کی تلاوت لگا لیتے ہیں، ترجمے کے ساتھ سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، جب تھک جاتے ہیں کہتے ہیں نکلا دو، اور پھر موبائل رکھتے ہیں گھنٹوں، کبھی اس حالت میں نیند بھی آ جاتی ہے اور ہر وقت اس کیفیت میں رہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب قرآن کو آپ پڑھتے ہیں نا تو پھر دل میں وہ کیفیات پیدا ہوتی ہے، پھر زندگی کے مقصد کا پتہ چلتا ہے، پھر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ یہ تو صبح سے لے کے شام تک ہم دنیا کی خاطر ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں، قرآن تو کہتا ہی کچھ اور ہے۔ اللہ بھی اگر آپ کو زیادہ دیا ہے نا تو خدا وہ آپ کی اولاد کے کام آ جائے گا، آپ کے کام تو وہی آئے گا جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا۔ کسی نیک کام پر خرچ کریں۔ اور سب سے بڑی بات، اس وقت جتنی بے روزگاری ہے، جتنی پریشان حالی ہے، جتنی مہنگائی ہے، ہر گھر پریشان ہے۔ کئی سفید پوش لوگ ہیں جو ہاتھ بھی پھیلا نہیں سکتے، جو اپنی پریشانیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر بھی کر نہیں سکتے۔ ارے حاضرین، اور ایک اور بات کہتا چلوں، آج کی رات خدا را اپنے دلوں سے بغض اور کینے کو نکال دیجیے۔ اگر آپ کے کسی بھائی نے آپ سے کڑوی بات کی ہے، ارے درگزر کر دیجیے، جانا اس نے بھی ہے، جانا ہم نے بھی ہے، رہنا اس نے بھی نہیں، رہنا ہم نے بھی نہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، لیکن اس عارضی زندگی میں ہمیں اپنا بہترین کردار ادا کر کے جانا ہے۔ تو دعا ہے، اے پروردگار، آج کی رات تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں آنسوؤں کے ساتھ گڑگڑانے کی توفیق عطا فرما، اور اے پروردگار، آج کی رات کے توسل سے تو پھر سے ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرما، زندگی میں مہلت عطا فرما۔ اور حاضرین، یہ جو راتیں ہوتی ہیں نا، شب معراج کی رات ہو گئی، شب برات کی رات ہو گئی، لیلۃ قدر ہو گئی، شب جمعہ ہو گئی، یہ تمام راتیں جو ہیں نا، یہ اللہ کی بارگاہ سے مغفرت کا ایک بہانہ ہے۔ ہم آج یہاں اکٹھے ہوئے اور کچھ نہیں، ایک پیغام تو گیا کہ آج مانگ لو اپنے رب سے، باری تعالیٰ میں اعتراف کرتا ہوں، میں حقیر ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں کوتاہ عمل ہوں، لیکن باری تعالیٰ میں یہ بھی جانتا ہوں تیری مغفرت کے خزانے لا محدود ہیں۔ آج میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار مجھ گناہ گار کو اپنے دامان رحمت میں پناہ عطا فرما۔ اور اے پروردگار، آج کی مبارک رات کے توسل سے پھر بات کروں گا، بات چھوڑنے والی نہیں، مجھے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ خدا آج ہی سے وعدہ کر لیں کہ ہم قرآن کا ایک رکوع ضرور پڑھا کریں گے، اس کا ترجمہ بھی پڑھا کریں گے۔ یقین کیجئے، میں اپنے کئی دوستوں کو جانتا ہوں جو بڑے دنیا دار تھے، انہوں نے صرف اتنا کیا
معمول بنا لیا کہ روزانہ قرآن کریم کا ایک رکوع پڑھتے تھے، اس کا ترجمہ پڑھتے، تفسیر پڑھتے۔ ارے حاضرین، جب قرآن مکمل ہوا میں نے ان دوستوں کے چہرے دیکھے ہیں، چہرے پہ ایسا نور ان کے آ گیا کہ بار بار ان کے چہرے کو دیکھنے کو دل کرتا تھا۔ جب قرآن سے محبت کرتے ہیں تو قرآن اپنے ساتھ جوڑ لیتا ہے۔ تو دعا ہے پروردگار تو ہمیں نیک بنا، ہماری اولادوں کو نیک بنا، راہ استقامت میں ہماری مدد فرما، اور اس مبارک رات میں جو عبادات ہم کریں، جو ذکر ہم کریں، جو درود الصلاۃ کے تحفے رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کریں، اے باری تعالیٰ تو اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور آج کی رات تک جتنے ہمارے احباب اس دنیا سے تشریف لے جا چکے، اے پروردگار تو آج کی رات کے توسل سے ان کی مغفرت فرما، اور ان کی قبور کو بھی روضۃ من ریاض الجنہ بنا، جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا مسکن بنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين۔ رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اے پروردگار، ہمارے جتنے بھی بھائی، جتنی بھی بہنیں، جتنے بھی بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، ہماری تعالیٰ تو ان کی مغفرت فرما، ان کی قبور کو جنت کی ٹھنڈی ہواؤں کا مسکن بنا۔ اے پروردگار، جن کے والدین حیات ہیں انہیں ان کی خدمت کی توفیق عطا فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کے لیے درود و سلام اور نیکی کے تحفے ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، امت مسلمہ پر رحمت کی نظر فرما، اور جو بھائی ترکی میں، شام میں تباہکاری کا شکار ہے، پروردگار بے خبروں سے ان کی مدد فرما، ان کے دلوں کو حوصلہ اور ہمت عطا فرما۔ اس آزمائش کی گھڑیوں میں اے پروردگار انہیں پھر سے مضبوط ہو جانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہماری خبروں سے درگزر فرما، ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار، آج کی مبارک رات کے توسل سے تیری بارگاہ جلال والاکرام میں اس کا دعا ہے کہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، آج اس بھری محفل میں، تیرے گھر میں، اس مبارک رات میں ہم ارادہ کرتے ہیں کہ اے پروردگار روزانہ بلا ناغہ ایک رکوع پڑھا کریں گے، اس کا ترجمہ تفسیر بھی پڑھا کریں گے۔ اے پروردگار، ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس امت میں جب کوئی ارادہ کرتا ہے وہ ارادے کی نیکی تو لکھ دیتا ہے۔ اے پروردگار، ہمارے اس ارادے کو عمل کا جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس پر استقامت عطا فرما، ہمیں دین کی فہم عطا فرما، ہمیں گھروں میں دین کا ماحول عطا فرما۔ اور اے پروردگار، جو ماڈرنزم، جو جدت پسندی، جو فحاشی و ریاضی کا جو سیلاب ہماری نسلوں پر تسلط کیا جا رہا ہے، اے پروردگار ہمیں اپنی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الراحمین، ہمارے گھروں میں جو اس طرح کے ماڈرنزم کی کوشش کی جا رہی ہے، پروردگار اپنی رحمت سے اے پروردگار
اسے دبا کر ہم سب کو ہدایت کا نور عطا فرما، قیامت تک ہمارے نسلوں کو پروردگار اسلامی روایات کو آئندہ و تابندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جتنے پریشان حال ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کلی عطا فرما، جتنے بے روزگار ہیں سب کو اپنی راہ میں کام سے عزت والا رزق عطا فرما، جتنے بے اولاد ہیں انہیں نیک سال زندگی میں اولاد سے مشرف فرما، بالخصوص جتنے بیمار ہیں انہیں دعا کری ہے پروردگار ان سب کو شفائے کلی عطا فرما، ہمیں روحانی شفا بھی عطا فرما، ہمیں جسمانی شفا عطا فرما، ہماری روح کو مضبوط فرما۔ اے پروردگار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے باقاعدگی سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور درود پاک کے توسط سے ہماری مشکلوں کو دور فرما، زندگی کی سانسیں ایمان کے ساتھ عطا فرما، اور خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالعظمہ عطا فرما۔ کہ پروردگار ہمیں نیک بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا، اس زندگی کی قیمتی لمحات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ان لمحات کو اپنی یاد میں مستقبل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار جو لمحات ہم ضائع کر چکے آج سے پروردگار ہمیں اس پر توبہ کی یقین توفیق عطا فرما، اور آنے والی زندگی میں خود احتسابی کی توفیق عطا فرما، دین حق پر استقامت عطا فرما۔ اے پروردگار ہم سب کو جتنے بھی حاضرین ہیں سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرما، اور موصل کے جام سے ہم سب کو سیراب فرما، کریم علیہ السلام کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ اللہم ارزقنا شفاعت سید المرسلین وادخلنا الجنة بسلام آمنین واحشرنا مع المتقین۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى ورسوله بربه ونور عرشه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا